السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 10ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اب وہ اللہ بات کر رہا ہے جس اللہ نے موسیٰ کو ظالم فرعون، قبطی، مدین کے لوگ اور دریائے نیل سے پار کیا تھا۔ یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی پرسکون رات میں، بہت ہی خوبصورت وادی میں ایک بہت ہی بابرکت ذات کا احساس کیا۔ یہ ملاقات اللہ کی طرف سے موسیٰ کے لیے ایک تحفہ تھی۔ اس ملاقات کے ذریعے اللہ سے بات کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سکون و تسلی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام ذمہ داریوں پر غور کیا جو انہیں رب کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ ہمیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے سمجھنا چاہیے، اس کے لیے اس تاریخی واقعے سے ہمیں ایک روشنی ملتی ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ذاتی، خاندانی اور سماجی زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کی قرآن کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے کہ وہ جنگ، امن، غربت اور غنی ہونے کی صورت میں کیسے زندگی بسر کریں۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص کو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم قرآن کی رہنمائی کی اتباع کہاں تک کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ذاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سماجی تبدیلی کے لیے بھی آگے آنا چاہیے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو جب مومنین ہرا سکتے ہیں تو وہ کون سی طاقت ہے جس کو اللہ کی مدد سے مومن ہرا نہیں سکتے ہیں؟ وہ کون سی فضائی حکومت ہے جسے اسلامی طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کر کے اللہ تعالی ہم سے یہی سوال کر رہا ہے۔ سستی اور کاہلی سے باہر نکلیے، خوف اور بزدلی کی چادر کو اتار پھینک دیجیے۔ احساس کمتری اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں بلند حوصلہ و ہمت کے ساتھ کامیابی کی امید میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح فن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً آپ ہر طرح سے امن میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایک آزاد شخص ہی اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ آزاد لوگ ہی اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے وہ لوگ اس طرح کی صلاحیت اور چاہت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی قوم غلامی کو خود قبول نہیں کرتی، بلکہ ظالم بادشاہ زبردستی اپنی عوام پر تھوپ دیتے ہیں۔ مظلوم قوم کو آزادی دلانا، ان پر رحم کرنا، ان کو زمین کا حاکم و وارث بنانا اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو آزادی دلانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ لاٹھی کا سانپ بننا اور موسیٰ کا اس سے ڈر کر بھاگ جانا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ موسیٰ کے دل سے تمام ڈروں کو نکال دینا چاہتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر اے موسیٰ ڈریے نہیں،
آپ بالکل محفوظ ہیں۔ یہ سن کر ہمت آ گئی اور سانپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ لا تخف انک من الآمنین، ڈریے نہیں، آپ محفوظ ہیں۔ یہ پیغام ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ مصیبتوں میں کمزور نہیں پڑنا، بلکہ ایمان سے قوت حاصل کر کے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ ایسی قوم کو دیکھیے جو دفاع کرنے سے محروم ہو گئی ہو، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردے کی طرح زندگی گزار رہی ہے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً اس کا دفاع نہ کرنا، یہ دشمن کو زہریلا بنا دیتا ہے، اور پھر وہ دشمن ہمیں ڈسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دشمن چاہے کتنا بھی زہریلا ہو، مظلوم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی گردن پکڑ لیں۔ جب دشمن اپنے ظلم کے فن کو اٹھا کر ادھر ادھر دوڑتا ہے تو اس سے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا تھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ آگے بڑھیے، ڈریے مت، بے شک آپ محفوظ ہیں۔